نے ان کا بیلنس رکھا ہوا اور ترازو رکھا ہوا. تو انسان کو بھی چاہیے اس سے نصیحت لینی چاہیے کہ اپنا ایک متوازن ترازو بنائے تاکہ میں جون سا ہے اپنے آپ کو ایک سمت میں صحیح سمت کون سی ہے اور بری سمت غلط سمت کون سی ہے اس کو میں ایک توازن ترازو میں رکھتے ہوئے چلاؤں. جیسے محشر والے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دائنے ہاتھ والوں کو کامیاب کر دوں گا اور بائنے ہاتھ والوں کو ترازو میں جب تولا جائے گا تو ان کا برائی کا پلڑا زیادہ ہوگا. کوئی دائنے ہاتھ والوں کا دائنے کا پلڑا زیادہ ہوگا کہ وہاں پہ بھی ترازو کو دکھایا گیا کہ جو تم کر کے آئے ہو اپنی زندگی میں نے تمہیں ناپ تول بتا دیا تھا, تم نے کمی بیشی خود کی ہے یا اس میں اضافہ اس میں بہتری تم نے خود کی ہے, میں کوئی نہیں کرنے والا. اس کا ترازو کا یہی مطلب ہے حقیقت میں کہ قیامت والے دن بھی وہی ترازو ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے ترازو کا ایک ہمیں تعین بتا دیا, طریقہ بتا دیا. زمین, مخلوق, میوے, غلاف, کھجوروں کے بس, اناج, خوشبودار پھول, یہ ساری چیزیں اللہ کی خاص نعمتیں ہیں اور زندگی گزارنے کے ایک خاص انہیں انمول موتی دیے گئے ہیں کہ ان کے ذریعے تم اپنی زندگی کو کھاؤ پیو اور موجیں کرو اور اپنی زندگی گزارو اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو. پھر اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اس صورت میں بار بار بندے کو تاکہ بندہ اپنی غیرت میں رہے, اپنی غیرت کو مردہ نہ کرے. یہی چیز اللہ بار بار سمجھاتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی, کن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ جنوں اور انسانوں کو کہہ رہا ہے, مخاطب کرتے اللہ تعالیٰ کی. دراصل دو ہی مخلوقیں ہیں جو دنیا میں قائم ہیں. فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دن رات لگے ہوئے ہیں اور ازلوں سے لگے ہوئے ہیں. جن اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور جن اور انسان کو ہی محتاط کیا گیا ہے کہ تم کون کون سی میری نعمتوں کو جٹلاؤ گے. میں نے اس میں ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دی اور ہر چیز کے ذریعے تمہیں سمجھانے کی کوشش پوری دی ہے اور تمہارا ذہن میں نے آزاد رکھا اور تمہارے ذہن میں کوئی میں نے بندش نہیں رکھی کہ تم کم سوچتے ہو اور دوسرے زیادہ سوچتے ہیں. یہ تمہاری سوچ کی فکر ہے کہ تم اپنی سوچ کہاں تک لے کے جاتے ہو. اور حقیقت میں ہمیں اللہ تعالیٰ اس چیز سے محتاط, اس آیت کو بار بار کر کے یہی چیز کا محتاط کر رہے ہیں. کل قیامت والے دن مجھے تم پھر نہ کہنا کہ مجھے موقع نہیں دیا. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دی کہ میں نے انسان اور جنوں کو دونوں کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں اور دونوں کے لیے خاص یہ موقع ہے کہ اس میں وہ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر دی ہیں. اور کل قیامت والے دن میں کوئی گنجائش نہیں برداشت کروں گا کہ تم کوئی بھی جھٹلا نہیں سکو گے کسی بات کو. آج تمہیں جو موقع دے دیا گیا زندگی کی شکل میں وہ حقیقت میں ایک عارضی مسافر خانے کی شکل ہے. جیسے ہم ایک سفر کرتے ہیں, لاہور سے رہائش کرنے والا کراچی جاتا ہے تو کراچی سے اس نے واپس ہی آنا اپنی رہائش گاہ جگہ پہ لاہور پہ. تو حقیقت یہی ہے کہ ہم مسافر ہیں, سفر میں ہیں. ہماری زندگی چاہے 50 سال ہے, چاہے ہماری 100 سال ہے, حد 200 سال ہے. آج تک ویسے کسی نے امت محمدی میں 200 سال زندگی نہیں گزاری, مگر پھر بھی جس نے 100 سال بھی گزاری ہے اس کا بھی انت موت ہے. تو موت حقیقت جون سی ہے وہ یہی چیز ہے کہ ہم نے حقیقت میں اپنے پہنچنا ہے اور یہ گارنٹی ہے ہر کی طرف. کوئی بھی جھٹلا نہیں سکے گا کل قیامت والے دن, کوئی بھی اس نعمت سے انکار نہیں کر سکے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پیغامات بھیج دیے تھے قرآن کے ذریعے. اور قرآن ایسی تحقیق کتاب ہے جو قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. آدمی اپنے آپ کو بہت چیز سمجھتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے بنایا اور مٹی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ہر چیز, پھل فروٹ, جو بھی کھانے کی ہماری اجزاء جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مٹی سے پیدا ہو رہی ہیں اور انسان بھی اسی مٹی میں مکس ہو جائے گا اور انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ سے جب ملے گا اور روح پاک سے ملے گا اور روح پاک کے ہی حقیقت میں اس کو ایک لباس دیا جائے گا. وہ مٹی سے بھی اعلیٰ لباس ہوگا جو جنت میں اس کو دیا جائے گا, وہ روح کے اوپر اوڑھا ہوگا اور حقیقت میں وہی لباس ہماری حقیقت ہوگی. اور ہمیں یہ مٹی کی حقیر چیزیں اور عبادتیں یہ سب اللہ کے لیے حقیر چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں سے ہم جنت میں کوئی چیز نہیں یہ کریں گے. نہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے دے گا, نہ اللہ ہمیں مٹی دکھائے گا اور نہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے کے لیے کہے گا. آج اللہ تعالیٰ جب جنت ہمیں عطا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تم آزاد ہو, تم نے جو میرے لیے کرنا تھا وہ وقت تم نے اپنا گزار لیا اور میں نے آج تم لوگوں کے لیے یہ شہنشائیاں جو رکھی ہوئی تھی یہ تم لوگوں کے لیے انعامات ہیں. اور سورت
کے اندر خاص یہی بات سمجھانے والی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کو محتاط کر رہا ہے کہ کل تم جھٹلا نہیں سکو گے جو جو چیزیں میں نے تمہیں پہنچا دی ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ اللہ کی اور اللہ کے قرآن کی اور نبی کی باتیں جتنی پہنچیں ہو بخو ہمیں اسی طرح ہی ان پہ عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ہم سے اضافی اس میں باتیں ڈال کے دین میں اضافہ کیا جائے، بلکہ وہی حقیقت ہے اور اسی کے اندر رہ کر، اسی دائرے کے اندر ہم رہ کر اگر زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہے اور ہم مقربین میں سے ہو جائیں گے، اور ہم اپنے آپ کو سدھار لیں گے اور اپنی نسل کو سدھار لیں گے، اپنے ماں باپ کے لیے خیر و برکت بن جائیں گے۔ اگر وہ دنیا میں ہیں بھی اور دنیا میں نہیں بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک ان کی روح کو منور